الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کلام چل رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات کریمہ اور پھر ان سے جو تعلق رکھنے والی احادیث ہیں وہ بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی آپ کے حکم کی تعمیل کرنا، آپ کے حکم کے تقاضے کے مطابق عمل اختیار کرنا، وہ آپ کے احکام جانے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا کچھ احکام آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یقینی سی بات ہے کہ حدیثوں سے ہی پتہ چل سکتے ہیں، اس لیے کچھ احادیث کریمہ ایسی ذکر ہو رہی ہیں جو اکثر ایسے اعمال کو یا ایسے احکام کو بیان کر رہی ہیں کہ جو روزمرہ زندگی میں درپیش ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ہم ان کاموں کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور یہ احکام ایسے ہیں کہ جو کسی مخصوص طبقے کے ساتھ، بہت ہی مخصوص طبقے کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ لوگ، بہت سارے افراد ان احکام سے متعلق ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان احکام کو غور سے سنیں، اپنا احتساب کریں، مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ بھی کیجئے، اور پھر اپنے عمل میں کوئی مثبت تبدیلی لے کر آئیں۔ ایک حدیث اسی ضمن میں مزید عرض کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی نہ کلام کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، یعنی رحمت کے ساتھ نہیں دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 4 چیزیں سرکار نے بیان فرمائی اور انہیں موقوف رکھا قیامت پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ان 4 جرائم کے مرتکبین دنیا میں راحت بھی پا رہے ہوں گے، سکون سے بھی ہوں گے، اور یہی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطانی اور شرارتیں کرنے والا جب اپنے آپ کو دنیا میں ہر گرفت سے محفوظ پاتا ہے تو اس کا تکبر بڑھتا ہے، غرور بڑھتا ہے، شرارت بڑھتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس اب تو اس ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، یا کبھی مجھے خطرہ محسوس ہوا تو کسی نہ کسی طریقے سے ان خطرات سے نکل ہی جاؤں گا۔ جیسے بڑے بڑے یہ کرپشن کرنے والے حضرات ایسی ہوتے ہیں کہ سورسز ہوتی ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے نکل جاتے ہیں، لیکن یہاں تو نکل جائیں گے، قیامت میں کیسے نکلیں گے؟ وہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو یہ بڑے بڑے مطلب عہدیداران جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ کیسی بھیگی بلی بنے ہوں گے۔ یہاں جو اشارے سے کسی کی عزت کو خراب کروا دیتے ہیں، اشارے سے کسی کو موت کے گھاٹ اتروا دیتے ہیں، اشارے سے کسی کو چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن بروز قیامت ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی، قابل دید حالت ہوگی اور قابل رحم حالت ہوگی، لیکن وہاں کسی کو رحم نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہاں ایک غریب پستا ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے، مرتا ہے، سارے وہ مظالم برداشت کرتا ہے، لیکن وہ سسکتا رہتا ہے، کچھ بول نہیں سکتا۔ یہاں بیچارے کے پاس زور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور وہ ملتجیانہ نگاہوں سے، قابل رحم نگاہوں سے اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے، یعنی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ اس بات کی پابند نہیں ہے کہ جس انداز کرم کو ہم چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کرم فرمائے۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن وہ ہماری مرضی کے عین موافق ایسا نہیں کرتا۔ مثلا ہم چاہتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا، یہ ہلاک ہو جائے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ سامنے اللہ ہنسے گا، خوش و خرم ہوگا، تو اس میں پھر بعض وقت غریب کہتا ہے کہ یار شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر وہ صابر نہ ہو تو شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ دیکھنا نا تیرے ساتھ انصاف نہیں ہے، اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی اور اللہ تعالیٰ اسی کو دے رہا ہے، اور تیرے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا تجھے کچھ نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ انصاف نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ دشمن کو اور گنہگار کو، ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اس میں اس کی رحمت عموماً شامل نہیں ہوتی بلکہ قہر شامل ہوتا ہے، غضب شامل ہوتا ہے، کہ جب مہلت ملتی ہے تو وہ اپنے گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اور زیادہ خطائیں کرتا ہے، اور پھر اچانک اس کو موت آتی ہے تو توبہ کی توفیق حاصل کیے بغیر مر جاتا ہے، تو پھر انجام تو دردناک ہے۔ ایسوں کی موت بڑی بری ہوتی ہے، اور قبر میں عذاب بہت ہی شدید قسم کا ہوگا قیامت تک، اور اس کے بعد پھر وہ جب میدان معاشر میں آئیں گے ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ،
یعنی انتہائی حقارت کے ساتھ ان کو لایا جائے گا، اور پھر وہاں پر جو یہ آج پسا ہوا طبقہ ہے جس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی ہے، پلاٹ چھین لیا ہے، دکان اپنے نام کروا لی ہے زبردستی گن پوائنٹ پر، اس کو لوٹ لیا گیا ہے، یہ شیر ہوگا، اس کے پاس طاقت ہوگی۔ تو اس لیے جو اس طرح کے کمزور بھائی بہن ہیں جن کے ساتھ کبھی ظلم ہوا ہے، وہ ہماری باتوں کو بار بار سنیں، غور کریں، تو انشاءاللہ دل کو ڈھارس ملتی ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انصاف کا یقین ہمیشہ جیسے پہلے تھا ویسا کامل رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کو خاص جزا اور سزا کا ایک دن مقرر کیا ہے کہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن آخرت میں ڈھیل کسی کو نہیں دی جائے گی، اس لیے خاص اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، پہلی بات، یعنی کلام نرمی والا کلام جس سے آدمی کو ڈھارس ملے، خوشخبری والا کلام، جنت کی خوشخبریاں، انعامات والا کہ دل خوب باغ باغ ہو جائے، کلام نہیں۔ اور اگر کوئی بڑی ذات ایسی ہو آپ کے گھر میں، جیسے والد صاحب ہیں، آپ ان سے بات کرنا چاہیں وہ منہ پھیر لیں، والدہ سے بات کرنا چاہیں وہ منہ پھیر لیں، ٹیچر سے بات کرنا چاہیں اور وہ آپ کو اگنور کریں، آپ کسی اور بڑے سے بات کریں وہ آپ کو نظر انداز کریں، تو دل ہل جاتا ہے بعض اوقات کہ بھئی کیا ناراضگی ہو گئی، کیوں ایسا منفی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ایسی روڈلی کیوں مجھ سے بات کی گئی ہے، تشویش ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہو تو سوچیے یہی ایک عذاب بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا۔ دوسرا، اس کو دیکھے گا نہیں، یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تیسری بات کہ اسے پاک نہیں کرے گا، لہٰذا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایسے کیسے گناہ رکھے رہیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جہنم کا عذاب بھگتنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو گرمی میں پسینہ آیا ہو اور ایک مکھی بار بار تنگ کرے، کبھی یہاں بیٹھے کبھی یہاں بیٹھے، وہ اسی سے زچ ہو جاتا ہے انسان۔ بعض اوقات تو اپنے منہ پہ تماچا مار لیتے ہیں زور سے تاکہ مکھی مر جائے، گندا ہوگا دھو لیں گے بعد میں، لیکن منہ پہ مار لیتے ہیں اور گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہماری نازک سی طبیعت ایک مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتی ہے، مکھی کا بیٹھنا ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کاٹ نہیں رہی ہے، وہ تو خالی بیٹھ رہی ہے، اسی سے کوفت ہوتی ہے، تو سوچئے جب بڑے بڑے عذابات ہوں گے کیسے ہم اس کو برداشت کر سکیں گے، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، یعنی جب بھی کوئی اہم بات ہوتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بار دہرا دیا کرتے تھے، کیونکہ مجلس میں ویسے تو تمام صحابہ متوجہ ہوتے تھے سرکار کی طرف جیسی کلام فرمایا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی توجہ کسی طرف ہو، ایک دفعہ آپ نے بیان کیا پھر دوبارہ دہرایا تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی کسی کی بعض اوقات ہماری ذہنی توجہ یعنی ظاہری توجہ کسی کی طرف ہوتی ہے لیکن ہمارا ذہن کہیں اور گیا ہوتا ہے، یہ اکثر کلاسز میں ہوتا ہے، ٹیچر کہتا ہے ہاں بھئی کیا کر رہے ہو، کہاں کیا سوچ رہے ہو، پھر ہم ہوش میں آتے ہیں میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کی باطنی توجہ اس طرف نہ ہو، تو جب کلام کو 3 مرتبہ دہرایا جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات بیان فرماتے تو کم از کم اس کو 3 مرتبہ دہرا دیا کرتے تھے۔ سرکار نے 3 مرتبہ دہرایا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ نامراد ہوئے اور گھاٹے میں ہیں یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی اب دیکھیں نا، ایک صحابی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ وہ خوابو و خسرو، وہ تباہ و برباد ہو گئے اور خسارے میں گئے، کیونکہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ نہ اللہ کلام کرے، نہ نگاہ رحمت اس پہ فرمائے، نہ اسے پاک کرے، اور دردناک عذاب بھی، وہ تو گیا خسارے میں، تباہ ہو گیا۔ پوچھے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا، اور اپنا سامان جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچنے والا۔ 3 سرکار نے فرمایا۔ تو پہلا فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔ پہلی بات یہ کہ اس کو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں عرب سرداروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لمبے لمبے جبے بناتے تھے، اتنے لمبے کہ جب وہ چلتے تھے تو وہ زمین پہ پیچھے گھسٹتے تھے، تکبراً ایسا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلچر کو ختم کیا، اس متکبرانہ طریقے کو ختم کر کے عاجزی کی ترغیب دی، اور اس لیے ارشاد فرمایا کہ اپنے ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھو تاکہ عاجزی پیدا ہو۔
تو یہ گویا کہ حکم ایک تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دل میں تکبر رکھتے ہوں، کہ جو تکبر رکھ کر اپنے ٹخنے ڈھکے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ بروز قیامت ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں تکبر نہ ہو اور کسی ضرورت کے تحت اس کے ٹخنے ڈھکے ہیں تو پھر یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ مثلا کسی کا پیٹ بڑا ہے، وہ شلوار پہنتا ہے، پینٹ پہنتا ہے یا تہبند باندھتا ہے اور وہ سرک کے نیچے آ جاتا ہے اور ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، یہ ایک عذر ہے، وہ اوپر کر لے لیکن بار بار ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں گناہ نہیں ہے۔ دوسرا اسی طریقے سے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور پھر آفیسز کے بعض ایسے ماحول ہوتے ہیں جن میں ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جو اس ماحول کے مطابق ہو۔ اس میں بعض اوقات ٹخنے ڈھکنے پڑتے ہیں کیونکہ ٹخنے اوپر کر کے نہیں آ سکتے ہیں، بعض یقینی سی بات ہے آفیسز وغیرہ کے اندر بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک عذر ہوگا، اس میں بھی یہ بھی معاف ہوگا۔ اسی طریقے سے خواتین اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ خواتین کو جسم ڈھکنے کا حکم ہے نہ کہ کھولنے کا، تو یہ مردوں سے خطاب ہے، تو اس لیے کوئی شخص تکبراً ٹخنے اگر ڈھکے گا، دل میں تکبر ہوگا تو قابل گرفت ہے۔ میں بارہا آپ کو یہ حدیث عرض کر چکا ہوں کہ جب سرکار نے ایسی ایک حدیث ذکر کی کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائے گا وہ جہنم میں ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہبند اکثر سرک جاتا ہے اور ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، تو سرکار نے شاید فرمایا کہ اے ابوبکر آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ یعنی وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو پیٹ بڑا ہو تب سرکتا ہے یا پیٹ بہت ہی کم ہو تو پھر وہ چیز گرفت نہیں رہتی اور عموماً چیز سرکتی ہے، تو اس طرح کی کوئی آزار ہو تو اس کے لیے سرکار نے واضح فرما دیا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں کیونکہ آپ تکبراً نہیں ڈھک رہے ہیں، اور ہماری مراد ہے جو تکبر کے ساتھ ٹخنے ڈھکے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھائی ایسے ہمارے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار کو کرنے کو بہت ہی معیوب اور برا سمجھیں اور تکبراً اپنا کپڑا لٹکائیں، تو یاد رکھیں یہ تکبر نافع نہیں ہے، تباہ ہو جائے گا انسان، اس کو خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا یہ تکبر اتنی گندی شے ہے کہ دیکھیں عذاب کتنا بڑا بیان کیا، یعنی 4 جو چیزیں بیان کی ہیں وہ کس قدر سخت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان تکبراً اپنے ٹخنے ڈھکے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ کہہ لیں آپ اس کو۔ دوسرا یہ سرکار نے فرمایا کہ احسان کر کے احسان جتانے والا، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا، اس کو راشن ڈلوا دیا، بچی کی شادی کر دی، اسکول کی فیس دے دی، دنیاوی تعلیم دلوا دی، میڈیکل علاج وغیرہ کروا دیا، دوائیاں لے کر دے دی، مکان نہیں تھا مکان دلوا دیا، جاب نہیں تھی جاب دلوا دی، ویسی مالی امداد دیتے رہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا ایک بدلہ چاہتے ہیں، وہ یہ کہ سامنے والے کی نگاہیں احسان مندی کی وجہ سے جھکی رہیں، وہ ہم سے ادب سے بات کرے، سلام میں پہل کرے، ہم آئیں تو کھڑا ہو جائے، ہمیں عزت دے، ہمارے اس احسان کا ذکر کرے، اس کا اقرار کرے کہ جی آپ نے بڑا احسان کیا، آپ نے تو میرے زندگی بنا دی، آپ تو میرے محسن ہیں، اس قسم کی ہم باتیں سننا چاہتے ہیں، اس طرح کا رویہ چاہتے ہیں۔ اور جب ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا بلکہ سامنے والا کوئی ہمارے اتنی رسپیکٹ نہیں کرتا یا ہماری باتوں کو اتنا زیادہ اس کا احسان کا ذکر نہیں کرتا ہے، اور پھر بعض اوقات یہ تو ناگوار گزرتا ہے، بعض اوقات اس سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو اس نے کچھ کلام کر لیا تو بس پھر اس کے اوپر ہم ہائپر ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو اگر جیسے اب آپ گئے، اس نے آپ کو سلام بھی نہیں کیا تو پھر ہم اس کو بعض اوقات نہیں جتاتے لیکن لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھا تم نے، یہ وہ شخص ہے جس کے گھر میں کھانے تک کو نہیں تھا، میں نے ڈلوایا تھا راشن، آج دیکھو میں آیا ہوں تو سلام تک نہیں کیا۔ یہ بھی ایک احسان جتانا ہی ہے، یہ اگرچہ اس کو نہیں جتا رہے لیکن دوسروں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے براہ راست اس کے سامنے کہنا، اس کے منہ پر کہنا، بھری محفل میں کہنا، یہ غلط ہوتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنائی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے احسانات، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو۔ اور ایک یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، اور پھر وہ اس خرچ کرنے کے بعد، اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ یعنی انعام ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی مدح فرما رہا ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں
تو یہ مدح ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خرچ کریں لیکن اس کے بعد پھر نہ احسان جتائیں اور نہ اذیت پہنچائیں، ان کے لیے انعام ہے، ان کی تعریف ہے، ان کی ثنا ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے وہ بھائی بہن بھی ذرا غور کریں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر احسان جتاتے ہیں، جیسے بعض اوقات نوکر ہوتے ہیں، ماسی ہے، جیسے ماسی کو بڑا آپ نے اس کا علاج کروا دیا، زیادہ پیسے دے دیے، اور اس نے کہا جی بچوں کی فیس نہیں ہے، فیس دے دی، کپڑے نہیں ہیں، کپڑے دے دیے، پھر وہ بعض اوقات بغیر بتائے چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ ماسی میں بڑی تیز ہوتی ہیں یہ، ذرا ان کو 500 600 10,000 روپے زیادہ ملے تو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، احسان بلا دیتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ کئی مالکن کا آمنا سامنا ہو جائے پھر نہیں چھوڑتی ہیں، پھر وہ خوب اس کو سناتی ہیں اچھی طریقے سے۔ ایسے ہی کوئی اپنے امپلائی کو اگر کوئی مراعات دیتا ہے تو بعض اوقات اس کو جتا دیا کرتا ہے، یہ غلط رویہ ہے، جسے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگر آپ نے نیکی کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کا کوئی بینیفٹ نہ لیں۔ اگر آپ نے ماسی کو کپڑے دلوائے ہیں تو آپ کے دل میں تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اب گھر ذرا رگڑ رگڑ کے صاف کرے، زیادہ کپڑے دھوئے، زیادہ ٹائم دے، ڈسٹنگ وغیرہ اچھی کرے، صفائی وغیرہ اچھی طریقے سے کر لے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی جو عام روٹین ہے اس سے زیادہ چاہیں کہ چونکہ ہم نے احسان کیا اس کا بدلہ، تو یہ تو احسان کا بدلہ لے رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا پھر کبھی بھی آپ کی زبان پر ایسے کلمات جاری نہ ہوں کہ جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو۔ ہاں اگر وہ غلط کر رہا ہے وہ خود قابل گرفت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شاکر نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو ہم پر احسان کرے، ہمیں اس کے احسان کو یہاں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، ہو سکے تو احسان کا بدلہ دے دیں، نہیں دے سکیں تو دعا دیں اس کو، اپنے جو نیک عمل کریں اس کا ایصال کریں، یعنی ایصال ثواب اس کو کرتے رہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ اور اس طرح زبان سے شکریہ ادا کریں، لیکن بعض ایسے نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن احسان جتانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، سامنے والا ایسا طوطا چشم ہوتا ہے، اتنی بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جل کر خاک ہو جائے آدمی، لیکن یہی تو کمال ہے کہ جلیں لیکن اس پہ مرہم نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔